تین۔ حرکات کتنی ہیں؟ تین۔ حرکات میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ صبر ہے، اس کے بعد زیر اور اس کے بعد پیش۔ آج ہم جو ہے شروع سے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم حروف تہجی کو پہلا لفظ کیا ہے؟ الف، ایک، اس کے بعد ہے با، اس کے بعد ہے تا، اس کے بعد ہے تا، اس کے بعد جیم، حا، قا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، غا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یہ یا۔ یا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید کے اندر جو ہم نے پڑھنے میں ایک ہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید بتانا ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے تو اس کے اندر ہم نے جس طرح ان لفظوں کو پڑھایا ہے ان لفظوں کی پہچان کرانے کے لیے ہم ان کو نقطوں سے پہچان کرائیں۔ ہم ان کو کس سے؟ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے جو نقطے ہیں قرآن مجید کے اندر جو ہے لفظ پورا نہیں لکھا ہوا۔ ہم جو قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں تو اگر لام ہے تو لام صرف کتنی ہوگی؟ نیچے سے تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی لام لکھی ہوئی ہوگی پوری نہیں ہوگی، اس طرح ٹیڑھی ہوگی۔ ہاں اگر اس کے بعد با ہے تو با کا یہ سیرا ہوگا تھوڑا سا با کا، جیسے قرآن مجید کے اندر یہ با آگی اور اس کے ساتھ یہ ہا آگی۔ یہ قرآن مجید میں لفظ یہ پورے نہیں آئیں گے بلکہ اسی طرح تا بھی یہ آ گیا بس۔ اگر تا اور ہا اسی طرح سا بھی چھوٹا سا ہی آئے گا۔ یہ ان کی پہچان کس سے ہوگی؟ ان نقطوں سے ہوگی۔ با ہے تو با کے نیچے کیا ہے؟ با کے نیچے کیا ہے؟ ایک نقطہ۔ تا کے اوپر کیا ہے؟ تا کی پہچان ہے دو نقطے ہیں۔ تا کے اوپر اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر تین نقطے ہیں۔ جیم ہے چاہے جیم ہا قا یہ لفظ برابر ہی ہے۔ یہ لفظ 29 ہے۔ ہم ان کو دوبارہ گن لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 اور یہ 29۔ قرآن مجید کے اندر جو ہم نے الف سے لے کر یا تک جو حرف ہیں وہ ہے 29۔ اور اردو کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اردو گرامر پڑھتے ہیں ان کے اندر جو حرف ہیں الف سے لے کر یا تک وہ کتنے ہیں؟ 39۔ اس کے اندر الف بے پے تے تے اس کے اندر الفاظ یہ آ جاتے ہیں جیم چے ہے، مطلب اس کے اندر اضافے ہم 10 الفاظ کا اضافہ ہے۔ تو قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں الف سے لے کر یا تک وہ کیا ہے؟ 29 ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ ان میں سے لکھے ہوئے آئیں گے پورے نہیں آئیں گے، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کے نقطوں سے ہوگی۔ ان کی پہچان کس سے ہوگی؟ ان کے نقطوں سے۔ مثال کے طور پر میں نے با تا تا کی مثال دے دی۔ دوسرا آگے جیم ہا قا یہ برابر ہے۔ ان کا صرف اور صرف جو قرآن مجید کے اندر آئے گا یہ چیز آئے گی بس۔ قرآن مجید کے اندر صرف یہ چیز آئے گی، مکمل بھلائی ختم ہو جائے گی۔ اس کی پہچان کیسے آئے گی؟ جیسے جیم الف یا، اب یہ پوری جیم تو نہیں آئے گی، اب اس جیم کا نقطہ یہ نیچے سے ختم کر دے اوپر لگا دے تو کیا بن جائے گا؟
اگر اس نقطے کو ہی ہم اڑا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہاں اب لفظ ایک ہے، اس کی پہچان، اس کی تبدیلی، اس کی ادائیگی اس وجہ سے ہوئی، نقطے سے. نقطوں کی وجہ سے. نیچے نقطہ لگا تو جیم، اوپر لگا تو قاف، دونوں ہی ختم ہو گئے تو کیا؟ ہاں ہاں. یہ سمپل سی تھوڑی سی ہے سمجھنے کی بات جی. یہ خا ہی ہے نا، یہ نقطہ لگ گیا تو خا یہ بن گیا. یہ جو اوپر نقطہ لگا ہوا نا یہ خا ہے. بابا جی چھ کو چھوڑے، یہ چھ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر ہم یہی چیز پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر یہ 29 حروف ہیں اور جو جیم ہا خا یہ 3 حرف ہیں. اس کے اندر 6 نہیں ہے. 6 اگر پڑھیں گے تو 6 چلا جائے گا اردو کے اندر. عربی ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. پورے قرآن مجید میں یہ جو میں نے الف سے لے کر یا تک حرف لکھ کے بتائے ہیں آپ کو، یہی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا کوئی بھی حرف باہر سے نہیں آئے گا. یہی 29 حروف، یہی قرآن مجید مکمل ہے. تو یہ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ نقطوں سے. لفظ آ ہے تو یہ اتنا ہی آئے گا بس، اس سے زیادہ نہیں آئے گا. البتہ دال یہ پوری ہے. اور اس کے بعد یہی دال ہے، اس دال کے اوپر یہ نقطہ لگ گیا تو کیا بن جائے گا؟ دال. آگے یہ را ہے. دال اس طرح بھی آتا ہے، اس طرح بھی ہوگا. اب اس را کے اوپر یہ نقطہ لگ گیا تو کیا بن گیا؟ یہ سمجھنے کی چھوٹی سی بات ہے. آگے اس کے بعد یہ سین ہے. سین بھی صرف اتنا ہی آئے گا. قرآن مجید کے اندر سین بھی اتنا آئے گا. اب سین ہے، سین کے اوپر ہم نے 3 نقطے لگا دیے تو یہ کیا بن گیا؟ شین. قرآن مجید کتنا آسان ہے. سین جو ہے اس کے اوپر نقطے لگ گئے تو کیا بن گیا؟ شین. آگے سواد ہے. سواد بھی اتنا آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا. اگر اسی کے اوپر ہم یہ نقطہ لگا دیتے ہیں تو کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ یہ بچوں کو بھی اگر ہم سکھائیں گے تو ان کو بھی سمپل طریقے سے یہ لفظوں کی پہچان ہو جائے گی. آگے قا ہے. یہ قا اگر اس کے اوپر ہم یہ نقطہ لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ضوا بن جائے گا. آگے عین ہے. عین اتنا ہی آئے گا بس. عین کتنا آئے گا؟ اتنا ہی آئے گا. اگر اس کے اوپر ہم نقطہ لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ عین. اس کے بعد فا ہے. فا نے اتنا آنا بس. قاف ہے. قاف کا بھی یہی آئے گا. اس کی پہچان، اس کی کھدائی اور اس کے نقطوں سے ہوگی قاف کی. آگے لام. قاف ہے. قاف کا بھی تو اس طرح اس گھٹے کے ساتھ آئے گا اور کبھی قاف اپنے یہ اندر کی اس حالت کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اس کے بعد لام کو میں نے بتا دیا. سب سے پہلے لفظ لام ہم نے لیا تھا تو لام یہ تھوڑا سا نیچے سے ٹیڑھا ہوگا، بلائی. یہ پورا لام بھی نہیں آئے گا. جہاں پہ لفظ ختم ہوتا ہے اس وقت یہ لام پورا آئے گا. اس کے بعد میم ہے تو میم کا بھی یہ سرا آئے گا بس. کبھی اس طرح آئے گا تو کبھی اس طرح. یہ مطلب میم کا لفظ پورا قرآن مجید کے اندر یہ نہیں آئے گا. نون ہے تو نون جس طرح با ہے، تا ہے، تا ہے، قرآن مجید کے اندر جتنا یہ لفظ اپنے حالت کے ساتھ آئیں گے تو نون بھی اسی طرح آئے گا. مگر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ نقطے سے. اس کے اوپر نقطہ ہوگا تو قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نون ہے. اس کے بعد واو ہے. واو تقریباً قرآن مجید کے اندر اپنی پوری حالت کے ساتھ آتا ہے. آگے جو ہے حمزہ ہے. حمزہ بھی یہ اپنی حالت کے ساتھ آتا ہے. مگر جب الف کے اوپر حرکت آتی ہے تو ہمارے جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حرکت آنے پر وہ الف بھی حمزہ بن جاتا ہے. حرکت آنے پر وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو یا ہے، یا بھی اکثر قرآن مجید کے اندر اس طرح آئے گا جس طرح یہ با کی حالت ہے، تا کی حالت ہے، سا کی حالت ہے، نون کی حالت ہے. یہ اسی طرح اکثر آئے گا.
ان کی جو پہچان ہوگی وہ ہوگی نقطوں سے ہوگی. نقطوں سے. ابھی ایک ہی لفظ کی جو ہے شکل ہے، مثال کے طور پر یہ صرف اتنی سی ہم نے شکل بنا لی. اب اس کے اوپر ہم نے ایک نقطہ لگایا تو کیا بن گیا؟ جی نون. اب اس نقطے کو ہم نے ہٹا کے دو لگا دے تو کیا بن گیا؟ اور اسی کو ہم نے 3 نقطے کر دیے تو کیا بن گیا؟ اگر اسی کو ہم نے نیچے 2 نقطے لگا دیے تو کیا بن گیا؟ یا. یہ قرآن مجید کے اندر جو لفظوں کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے، اسی طریقے سے آگے لفظ آئیں گے صرف اپنی شروع والی شکل کے ساتھ. اس کے علاوہ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ باہر سے نہیں آئے گا. اب آگے حرکات جو قرآن مجید میں لفظ کو ملانے کے لیے سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ہے 3 حرکات. کتنی ہیں؟ 3 حرکات 3 ہیں. کون سی؟ زبر، زیر، پیش. زبر، زیر، پیش. یہ 3 حرکات ہیں. اب یہ 3 حرکات انشاءاللہ کل ہم چلیں گے ان کو کیسے پڑھنا ہے. یہی حرکت ہم ایک زبر جو ہے اٹھا لیں گے یہاں سے ہم نے زبر اٹھائی. اب اس کو زبر لگا دی اوپر الف زبر ابھی اسی کے نیچے ہم نے زیر لگا دی الف زیر. اسی کے اوپر ہم نے پیش لگا دینا الف پیش. یہ بالکل آسان ہے. ایک ہی لفظ کے اوپر ہم زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، اپنے اس زبر زیر پیش کی حرکت کے ساتھ اس کا جو ساؤنڈ ہے چینج ہوتا رہے گا. اس کی جو آواز ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی. الف زبر آ، یہ آ ہم جب اس کو زبر دیں گے تو وہ آ کا ساؤنڈ دے گا، آ کی آواز دے گا. اگر ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے تو ای کا ساؤنڈ دے گا، ای کی آواز دے گا. اور اگر الف کے اوپر پیش لگائیں تو کیا ہے؟ او کا ساؤنڈ اور او کی آواز دے گا. یہ قرآن اسی طرح الف سے لے کر یا تک زبر زیر پیش لگاتے جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم صرف زبر کی لے لیتے ہیں. ہم نے یہ 3 لفظ اکٹھے لکھ دیے، کاف، تا اور یہ با. 3 لفظ اکٹھے لکھ دیے ہیں. اب یہ کیا بن گیا؟ کاف زبر کا، تا زبر کا، با زبر با. اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کاتبا. یہ انشاءاللہ بقیہ جو پریکٹس ہوگی، بقیہ جو ہمارے الفاظ کا یہ جوڑنے کا ہے، جوڑ اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل سے چلے گا. اور اس کے بعد ہمارے جو عقائد چل رہے ہیں، آج ہمارے اس چوتھے سبق کا جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کائنات میں سب سے افضل ہے. کسی مسلمان کا بنیادی جو عقیدہ ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. سب سے افضل کائنات میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی سی آواز سے، سب سے افضل کائنات میں کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں ساری کائنات یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا بھی سردار رہوں گا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد کائنات میں پیغمبروں سے، نبیوں سے، سارے بشروں سے، ساری کائنات میں ساری مخلوق سے سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا حسن معاشرت کے اندر بھی سبق چل رہا تھا کہ حسن معاشرت کے اندر آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے کو دستک دیتے اور پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے؟ سلام کرتے.
یہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سلام کریں۔ کیا کریں؟ سلام کریں۔ دستک دیں، تاکہ گھر والوں کو کسی بھی اگر وہ حالت کے اندر بیٹھے ہیں، اگر ان کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بغیر بتائے چپکے سے اندر داخل ہو جائیں اور وہ کسی ایسی حالت کے اندر یا ایسے کام کے اندر مصروف ہوں جن کی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مبارک سنت کے اندر حکمت ہے، اور محبوب علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو کیا کرو؟ دستک دو۔ دستک دینے کے بعد جب آپ گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔